لیکن یہ ایک اچھا معیاری اسکول تھا۔ چھوٹی کلاس میں شفقت کے سپرد تھی، جو نام ہی کی شفقت نہ تھی، ہمہ صفت موصوف تھی۔ انگریزی طرز کے اسکول میں صاف ستھرے اور اچھے خاندانوں کے بچے زیر تعلیم تھے۔ اسکول کا سٹاف بھی بہت محنتی تھا۔ کھیلوں کے لیے بھی وقت دیا جاتا تھا۔ بچوں کی دلچسپی کے مواقع فراہم کیے جاتے تھے۔ آصف کا دل بھی لگنے لگا۔ میں شفقت مجسم تھی، گول مول پیاری سی شکل و صورت کا صاف ستھرا آصف اسے پیارا لگا۔ یوں بھی ذہین تھا، اسکول سے دلچسپی بھی لینے لگا تھا۔ میں شفقت کی نظروں میں جلد ہی آ گیا تھا۔ وہ اسے بڑے پیار سے اپنے قریب پہلی کرسی پر بٹھاتی، سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتی، مجسم پیار بن کر سوال کرتی، اور آصف جس کی روح جنم جنم کی پیاسی تھی، جس کی ہستی حالات نے پٹک پٹک کر بدنما کر دی تھی، جس کا کردار بھٹک بھٹک کر اپنی اصلی صورت کھو رہا تھا، اس توجہ خصوصی سے مسحور اور سرشار ہو گیا۔ وہ شرارتیں بھی کرتا تھا، بلا وجہ دوسروں کو مار پیٹ بھی لیتا، بلا اجازت دوسروں کی چیزیں بھی اٹھا لیتا، گالی بکنے سے بھی گریز نہ کرتا۔ لیکن مس شفقت نے ان سب باتوں کے باوجود اس پر کبھی سختی نہیں کی، ہمیشہ پیار اور ملائمت سے سمجھایا، مشفقانہ رویہ رکھا، بڑی اپنائیت اور محبت سے بری عادتوں کو چھڑانے کی سعی کی، اچھی باتوں کی طرف توجہ مبذول کروائی۔ آصف جو اکثر ضدی اور خود سر بچہ تھا، خلوص اور پیار سے سدھائے ہوئے جانور کی طرح مس شفقت کے بس میں آ گیا۔ وہ اپنی مس کا اس قدر گرویدہ ہو گیا کہ جب وہ پیریڈ ختم ہونے میں کلاس سے اٹھ کر جاتی تو وہ بھی اپنا بیگ سنبھال کے اس کے پیچھے کلاس سے نکل جاتا۔ میں آپ سے پڑھوں گا۔ وہ دوسری جماعت میں اپنا بستہ اٹھائے مس شفقت کے ساتھ جا پہنچتا۔ مس شفقت اس کے لگاؤ سے بڑی متاثر ہوتی اور پھر بہلا پھسلا کر اسے کلاس میں چھوڑ جاتی۔ اسکول میں آصف کی مجروح انا کو تسکین ملی، ذہنی تلاطم کو بھی قرار آ گیا۔ اس نے ساری بری عادتیں ترک کر دیں، کلاس کا سب سے ذہین اور شائستہ بچہ کہلانے لگا۔ مس اس کی مثالیں دیتی، دوسری استانیوں میں بھی اس کا تذکرہ کرتی، لیکن گھر میں وہی کھچا سا بیزار سا ماحول تھا جس میں عامر کی ہی ذات دلچسپی اور توجہ کا مرکز تھی۔ ہر شام دکان سے واپسی پر مجید کا وہی معمول اور دستور رہا۔ رات کھانا کھانے کے بعد وہ بڑی محبت سے اپنے بیٹے کو بلاتا، بستہ لے کر آؤ، ہمیں سبق سناؤ، آج کیا پڑھا ہے؟ عامر بستہ لے کر آتا، اٹک اٹک کر اپنا سبق سناتا۔ مجید اس کی تسلی کے لیے اس کو جی بھر کر پیار کرتا، پیسے دیتا۔ اس کے برعکس آصف کو بھاؤ نہ دیتا۔ آصف بھی کوشاں ہوتا کہ وہ بھی سبق مجید کو سنائے، اشاروں سے یاد کی ہوئی نظم گوش گزار کرے، لیکن کبھی کسی نے فرمائش نہیں کی۔ وہ خود ہی اونچی آواز میں مجید کے ارد گرد منڈلاتے ہوئے ازبر یاد کی ہوئی نظم سناتا پھرتا، اور پھر تم چپ رہو، عامر کو سنانے دو، تہمکانہ لہجے میں مجید کہتا تو آصف کا بے اختیار جی چاہتا کہ عامر کا گلا دونوں ہاتھوں سے گھونٹ دے اور باورچی خانے سے مسالے پیسنے کی سل لا کر مجید کے سر پر دے مارے۔ اسکول اور گھر کی فضا کے تضاد نے آصف کی شخصیت کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ اسکول میں بڑا شائستہ، ہر ایک سے خوش اخلاقی سے پیش آنے والا اور دوسروں کی تکلیف پر تڑپ جانے والا بچہ تھا، لیکن گھر میں وہی نٹ کھٹ، ضدی، خود سر، ڈھیٹ اور بدتمیز سا بچہ جسے عامر کو رلا کر تسکین ملتی تھی، جسے مجید کو اشتعال دلا کر سرور آتا تھا۔ یہ سب کچھ اس کی اہمیت، انفرادیت اور اپنے وجود کو بڑا منوانے کی کوششیں تھیں۔ ماں سے بھی کبھی بھرپور پیار نہ ملا تھا، اس لیے دانستہ یا نہ دانستہ وہ الٹی سیدھی حرکات کا مرتکب ہوتا ہی رہتا۔ اس شام دونوں بھائی صحن میں کھیل رہے تھے۔ آصف نے لکڑی کی گیند سامنے دیوار پر ماری، جو دیوار کے بجائے کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے شیشے سے سیدھی کمرے کے دیوار پر لگی۔ مجید کی تصویر پر لگی، تصویر گری۔ میز پر رکھا ٹائم پیس بھی تصویر کے ساتھ ہی فرش پر آ رہا۔ مجید کمرے ہی میں تھا، اس ناگہانی افتاد سے بکھلا گیا تو وہ صحن کی طرف لپکا۔ کس نے ماری تھی یہ گیند؟ اس نے گرجدار آواز میں پوچھا۔ آصف نے، عامر سہم کر بولا۔ منیرہ بھی باورچی خانے سے سہمی سی نکل آئی۔ کیا ہوا؟ اندر جا کے دیکھو کیا ہوا ہے۔ مجید لال پیلا ہوتے دیکھا۔ منیرہ تیزی سے اندر گئی اور مجید نے لپک کر آصف کو پکڑ لیا۔
اس کے رخساروں پر بے دریغ تماچے لگانے کے بعد اس کا سر دیوار سے اس طرح پٹخا کہ آصف کی آنکھوں میں تارے ناچنے لگے۔ وہ درد و اذیت سے بلک اٹھا۔ ممتا چیخی اور منیرہ ٹوٹی ہوئی گھڑی اور تصویر کو وہیں چھوڑ کر باہر دوڑی۔ آصف کے گالوں پر تماچوں کے نشان دیکھ کر اس کا جی تڑپ اٹھا۔ بچے کو بازوؤں میں بھر کر وہ باورچی خانے میں لے گئی اور سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے آصف کے پھول سے رخساروں کو اپنے گال سے رگڑ رگڑ کر پیار کیا۔ اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھ کر بلک بلک کے روئی۔ آصف درد کا احساس بھول گیا، اسے رونا بھی یاد نہ رہا۔ آج کتنی مدت کے بعد اسے پیار کی ٹھنڈک ملی تھی۔ ہر وقت جلن ہی جلن محسوس ہوتی تھی۔ یہ جلن آج ماں کے پیار کی خنک چھینٹوں سے ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ وہ ماں سے لپٹ لپٹ گیا، اس کے گلے میں باہیں ڈال کر جھول گیا۔ اس رات ماں نے اسے اپنے ساتھ سلایا۔ نیند میں بھی آصف کو ماں کے ہونٹوں کی نرمی اور آنسوں کی نمی کا احساس رہا۔ وہ غنودگی میں ماں سے یوں لپٹ گیا جیسے اس کے سینے کی بے قرار وسعتوں میں اپنا منا سا وجود کھو دینا چاہتا ہو۔ تنہائی کا احساس بھی مٹ گیا۔ صبح وہ اٹھا تو بے حد حشاش بشاش تھا۔ ماں نے بڑے پیار سے اس کا منہ دھلایا۔ اس کے رخساروں پر شاید انگلیوں کے نشان اب بھی تھے۔ ماں نے کتنی ہی بار ان نشانوں پر پیار کیا۔ کتنا سکون مل رہا تھا اسے۔ اپنی ذات کائنات کی وسعتوں پر چھائی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ محرومیت کا غلبہ نہیں تھا، اپنی اہمیت محسوس ہو رہی تھی۔ 2-4 دن وہ ماں کے پیار و توجہ کا مرکز بنا رہا۔ ان دنوں اس نے ضد کی نہ ڈٹائی سے کام کیا، دوڑ دوڑ کر ماں کا کام کرتا رہا۔ لیکن منیرہ گھر کے کام کاج میں الجھ کر بچے کو وہ پیار نہ دے سکی جس کی چاہت کی شدید خواہش نے اس کے ذہن میں تلاطم برپا کر رکھا تھا۔ بچے کی نفسیات سے آگاہ ہوتی تو آصف کی زندگی کے خطوط سیدھے متعین کر سکتی تھی، لیکن وہ تو حالات کی زنجیروں میں بندھی عورت تھی جسے وقتی جذبوں سے مغلوب ہو جانے کے سوا اور آتا بھی کیا تھا۔ ماں کی توجہ اپنی ذات پر مرکوز کرنے کی خواہش دب کر پھر ابھری۔ آصف کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، صرف یہی آیا کہ اسے پہلی بات کا اعادہ کرنا چاہیے۔ شعور اور لاشعور کے بین بین کسی حس نے اسے مجبور کیا اور اس نے مجید کے سرہانے رکھی میز کا کپڑا زور سے کھینچا۔ ایک چھناکے سے اوپر پڑی شیشیاں فرش پر گر گئیں اور کرچیاں بکھر کر سیال دوائیاں بہنے لگیں۔ مجید نے آؤ دیکھا نہ تاؤ وہ پٹائی کی کہ توبہ، منیرہ نے اسے رومال کھینچتے دیکھا تھا، اس لیے اسے قصوروار سمجھ کر پیار کے بجائے غصہ ہی کیا۔ ماں کا پیار نہ مل سکا۔ مجید 100-150 کے نقصان پر دل ملا رہا تھا۔ غصہ گھونسوں اور تماچوں کی راہ نکال رہا تھا۔ منیرہ کا دل دکھا ضرور، لیکن وہ منہ سے کچھ نہ بولی۔ آصف کو دھکیل کر مجید کے ہاتھوں کی زد سے پرے کر دیا۔ دیکھ لیا اس فتنے کو؟ اس دن تو بڑا گلے لگا لگا کر رو رہی تھی۔ میں کہتا ہوں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں سنورتے۔ فتنہ ہے فتنہ، اس کی یہی حالت رہی تم اسے گھر میں رکھنے سے رہا۔ ننیال بھجوا دینا، مجھے پتا ہوتا تو۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا، لیکن اس ادھورے فکرے سے منیرہ مطلب اخذ کر چکی تھی۔ آصف کو پیار کرنے کے بجائے اس نے بھی 2-4 لگا کر دل کی بھڑاس نکالی۔ واقعی بچہ نہیں فتنہ تھا جس نے گھر بھر کا چین حرام کر دیا تھا۔ تلخ اور ترش واقعات آصف کے ذہنی تودے کو مسک کرتے رہے۔ بے سہارا تنکے کی طرح وہ طوفانوں میں تھپیڑے کھاتا رہا۔ اسکول کا ماحول سازگار نہ ہوتا تو شاید وہ ان صدمات اور ذہنی کچوکوں سے پاگل ہو جاتا۔ دکان کا کچھ مال خریدنے مجید کراچی جا رہا تھا۔ روانگی سے پہلے اس نے عامر کو محبت سے گود میں بٹھا کر پوچھا، کیا لائیں آپ کے لیے کراچی سے؟ ریل گاڑی۔ عامر خوشی سے پھولا نہ سما رہا تھا۔ ریل گاڑی کی خواہش اسے ایک عرصے سے تھی۔ ہنستے ہنستے مجید نے اس کے گالوں پر پیار کر لیا۔ بستر بند اور سوٹ کیس کے قریب آصف بھی کھڑا تھا۔ منیرہ پلنگ پر بیٹھی تھی۔ مجید نے پیار کرنے کے بعد پوچھا، اور کیا لاؤں؟ میرے لیے گڑیا۔ عامر کے بجائے آصف بول اٹھا۔ لڑکا ہو کر گڑیوں سے کھیلنے کا شوق بھی عجیب ہی ہے۔ مجید نے آصف کے بجائے منیرہ سے کہا، خدا جانے کیا بات ہے، کوئی کھلونا اسے پسند ہی نہیں آتا، بس سونے جاگنے والی گڑیا۔ شروع سے ہی اس کی فرمائش یہی رہی ہے۔ منیرہ کی آنکھوں میں بیتے دنوں کی دھول اڑنے لگی۔ منیر سے بھی ہمیشہ آصف گڑیا کی ہی فرمائش کر لیا کرتا تھا۔ آپ آصف کے لیے گڑیا ضرور لائیں، منیرہ نے تاکید کی، اس کا شوق پورا ہو جائے گا۔ سونے جاگنے والی امی،
यूं यूं आंखें बंद करने और खोलने वाली। आसिफ ने लंबी लंबी स्याह पलकों वाली खूबसूरत आंखें इस अदाकारी से खोली और बंद की कि मुनीरा को बेहद प्यार आ गया। मजीद भी मुस्कुराए बगैर न रह सका। शब अगर आसिफ भी आमिर के साथ खड़ा हुआ। अच्छा भाई, ला देंगे, ज़रूर लाइएगा, मुनीरा ने फिर कहा। आहा जी, हमारी गुड़िया आएगी। आसिफ खुशी से नाचने लगा। हमारी रेलगाड़ी आएगी, वाह जी वाह। दोनों बच्चे खुशी से तालियां पीटने लगे। शाम की गाड़ी से मजीद चला गया। गली में जाते जाते भी आसिफ अपनी गुड़िया और आमिर अपनी रेलगाड़ी की फरमाइश किए जा रहा था। 15 दिनों का इंतज़ार दोनों बच्चों के लिए सब्र आजमा था। बहरहाल पल पल गिनते वक्त गुजर ही गया। 10 बजे की ट्रेन से मजीद वापस आ गया। दोनों बच्चे स्कूल थे। मुनीरा ने आते ही दोनों के खिलौनों का पूछा। भूल तो नहीं गए आप? लाए हैं ना दोनों की चीज़ें? मजीद को दुकान का माल उम्मीद से बढ़कर सस्ते दामों मिला था। इसी खुशी में वो मुनीरा और बच्चों के लिए बहुत कुछ लाया था। आमिर के लिए तो काफ़ी चीज़ें थी। आसिफ के लिए भी चंद चीज़ें ज़ायद लेता आया था। शायद मुनीरा का ख्याल था, वरना आसिफ तो इसे एक आंख न पाता था। मजीद ने बक्स खोला, चीज़ें निकालना शुरू की। मुनीरा खुशी से फूली न समाई। इसके लिए ढेरों कपड़े, खूबसूरत जूते, प्यारे प्यारे रंग के 2 स्वेटर। इतने पैसे आपने ख्वामख्वाह खर्च कर दिए? वो मसनूई खफकी से बोली। परवाह ना करो बेगम, 3000 का मुनाफा हुआ है इस माल से। 3000 का? हमने कहा बेगम क्या याद करेगी, ऐश करवा देंगे। मजीद का मूड बड़ा खुशगवार था। पैसा बचा कर रखना चाहिए, ज़मीन खरीदिए, वक्त पर सब कुछ हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। इंस्पेक्टर राशिद से दोस्ती यूं ही तो नहीं गाड़ी में नहीं, देखती जाओ, बड़ा फायदा पहुंचाएगा ज़मीन, क्या शानदार बंगले बनेंगे। दोनों काफ़ी देर तक बातों में मशगूल रहे। नहा धोकर मजीद कुछ देर के लिए आराम करने के लिए बिस्तर पर जा लेटा। थका हुआ था, नींद आ गई। बच्चों के शोर से इसकी आंख खुल गई। आसिफ और आमिर बस्ते गले में ही लटकाए मजीद के बक्स पर पल पड़े थे। मुनीरा दोनों को कपड़े पहनने का कह रही थी, लेकिन अपनी मतलूबा चीज़ों की लगन से दोनों दुनिया की हर चीज़ से बेनियाज थे। मजीद उठ बैठा। देखो तो किस तरह तलाशी ले रहे हैं। आमिर बेटे, ना सलाम ना प्यार। आमिर बाप की तरफ दौड़ा, गले से लिपट कर प्यार किया। माँ के कहने पर आसिफ ने भी सलाम किया। मजीद ने जवाब दिया या नहीं, आसिफ को इसकी परवाह न थी। वो तो अपनी गुड़िया को देखने के लिए बेताब था। कितनी देरीना ख्वाहिश आज पूरी हुई थी। मजीद ने दोनों को बस्ते उतार कर आने को कहा। दोनों भागे और दूसरे कमरे में चारपाई पर बस्ते फेंक कर फिर पहुंचे। मजीद ने बक्स खोला, कपड़े एक तरफ को हटाए और 2 बड़े बड़े डब्बे बाहर निकाले। बच्चे झपटे, आराम से बैठो, नहीं तो ये चीज़ भी नहीं मिलेगी। दोनों घुटने टेक कर फर्श पर ही बैठ गए। इस वक्त तो जो दिल चाहे इनसे मनवा लें। मुनीरा बच्चों की फर्मा बरदारी पर हंसी। किस तरह सदाए हुए जानवरों की तरह कहना मान रहे हैं। एक शर्त पर गुड़िया मिलेगी आसिफ मियाँ। मजीद ने डब्बे से रस्सी खोलते हुए कहा। आसिफ इसका मुंह देखने लगा। कोई शरारत नहीं करोगे? मजीद इसे करख्त नजरों से देखकर कहा। जब भी तुमने तंग किया, गुड़िया वापस ले लूँगा, समझे। आमिर को मारा, कभी जिद की या हमें तंग किया तो बस गुड़िया वापस। आसिफ का रंग यूं उड़ गया जैसे मजीद ने इसका कलेजा निकाल लेने की धमकी दी हो। बड़ी बेचारगी से उसने माँ की तरफ देखा। गुड़िया से इतना शदीद लगाव, माँ के अलावा मजीद भी मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। मजीद ने डब्बे खोलना शुरू किए। बच्चे मुजस्सम इश्तियाक बने बैठे रहे। आहा, हमारी रेलगाड़ी। आमिर उठकर नाचने लगा। मजीद ने गोल दायरे में छोटी सी रेलगाड़ी की पटरी जोड़कर बिछाई। रेल के डब्बे और छोटा सा इंजन लाइनों में रखकर चाबी घुमाई। नन्ही मुन्नी रेलगाड़ी छक छक लाइनों पर दौड़ने लगी। आमिर तो खुशी से दीवाना हो गया। आसिफ भी शौक से रेलगाड़ी को देखने लगा। आमिर अपनी रेलगाड़ी की तरफ मतवज्जा हो गया। ये लो मोटू मियाँ, तुम्हारी गुड़िया। मजीद ने बड़ा सा डब्बा खोला। उफ, आसिफ की हालत दीद के काबिल थी। फुट भर लंबी गुड़िया, प्यारी प्यारी आंखें, चमकते हुए बाल, सुर्ख सुर्ख मुस्कुराते होंठ। आसिफ ने गुड़िया को यूं सीने से लगा लिया जैसे सदियों से बिछड़ा आज यूं अचानक मिला हो। इसका चेहरा फरत मुसरत से सुर्ख हो गया। इसे लेटाओ तो सो जाएगी, मजीद ने कहा। आसिफ ने गोद में गुड़िया लेटाई। गुड़िया ने आंखें बंद कर ली। अब उठाओ, जाग जाएगी। आसिफ ने गुड़िया सीधी की। गुड़िया टुक टुक उसे देखने लगी। आसिफ ने गुड़िया सीने से लगा ली। आमिर ने गुड़िया देखी। जाने क्यों रेलगाड़ी के मुकाबले में इसे यूं सोने जागने वाली गुड़िया अच्छी लगी। मैं गुड़िया लूँगा।
اس نے ریل گاڑی کی چابی باپ کی طرف پھینک دی۔ منیرہ اور مجید دونوں نے عامر کی طرف دیکھا۔ وہ گاڑی کی پٹری کو دھکیل رہا تھا۔ وہ روٹھ گیا تھا۔ نہیں بیٹے، آپ نے ریل گاڑی منگوائی تھی، منیرہ نے جلدی سے کہا۔ ہاں امی، ویسے تھوڑی دیر کے لیے تم بھی دیکھ لو، دکھاؤ آصف۔ لیکن آصف نے گڑیا کو سینے میں بھینچ لیا۔ دکھاؤ نا ذرا، مجید نے تلخ لہجے میں کہا۔ دکھا دو بیٹے بھائی کو تھوڑی دیر کے لیے، منیرہ نے پیار سے کہا۔ میں ریل گاڑی نہیں لیتا، گڑیا لوں گا۔ عامر زمین پر لیٹ گیا۔ پھر اچھی خاصی کشمکش شروع ہو گئی۔ نہ آصف گڑیا دیتا، نہ عامر ریل گاڑی لیتا۔ مجید نے عامر کو پیار سے سمجھایا، بازار سے ویسی ہی گڑیا لانے کا وعدہ بھی کیا، لیکن عامر تو یوں مچلا جیسے یہی گڑیا نہ ملی تو دم ہی نکل جائے گا۔ کچھ دیر تو دونوں پیار سے بچوں کو بہلاتے اکساتے رہے، لیکن عامر نے جب بہت وویلا کیا تو مجید نے آصف سے گڑیا چھین کر عامر کو دے دی۔ چلو تمہارے لیے اور لے آئیں گے، یا ابھی عامر بہل جائے گا تو لے لینا۔ واہ جی، میں نہیں دوں گا، عامر تیزی سے بولا۔ نہیں دوں گا کا بچہ، آصف پر دیوانگی کا جیسے دورہ پڑا۔ منیرہ ہامتے کامتے آصف کو تھام نہ لیتی تو وہ شاید عامر کا گلا ہی دبا دیتا۔ عامر باپ کی گود میں جا پہنچا۔ آصف کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا۔ منیرہ اسے دوسرے کمرے میں لے گئی، پیار سے اسے سمجھانے لگی، لیکن آصف کی روح تو گڑیا میں ہی اٹکی تھی۔ گڑیا جس پر عامر ملکیت جمائے بیٹھا تھا۔ ماں کھانا کھلانے باورچی خانے میں چلی گئی۔ آصف اسی کمرے میں واپس پہنچا۔ عامر گڑیا کو سینے سے لگائے بیٹھا تھا۔ دے دو میری گڑیا۔ نہیں دیتا، ریل گاڑی لے لو، دیتے ہو یا نہیں؟ آصف نے گڑیا چھیننے کی کوشش کی۔ عامر چیخا۔ مجید اور منیرہ دونوں دوڑتے ہوئے آئے۔ آصف غصے سے نیلا پیلا ہو رہا تھا، اس کی ذہنی حالت مخدوش تھی۔ منیرہ اور مجید نے بچاؤ کرایا، دونوں ہی پریشان تھے۔ مجید نے بہلا پھسلا کر عامر سے گڑیا لے لی۔ چلو اسے یہاں رکھ دیتے ہیں، پہلے کھانا کھا لو، پھر فیصلہ کریں گے۔ اس نے گڑیا مینٹل پیس پر رکھ دی۔ گڑیا میری ہے، آصف بولا۔ گڑیا میں لوں گا، عامر رونے لگا۔ اچھا بھائی تم ہی لینا، آصف کو دوسری لا دیں گے۔ میں یہی لوں گا۔ میں نہیں دوں گا، بس نہیں دوں گا۔ عامر روتے روتے بے حال ہوا جا رہا تھا۔ آصف اب بک بک نہ کرو، تمہیں اور لا دیں گے، یہ عامر کی گڑیا ہے۔ اب شور مچایا تو 2-4 تھپڑ بھی پڑیں گے۔ گڑیا نہ ہوئی مصیبت ہو گئی۔ بس عامر اب تم چپ ہو جاؤ، گڑیا تمہاری ہی ہے۔ چلو کھانا کھا لو، پھر کھیلنا گڑیا سے۔ منیرہ مجید کے اس فیصلے سے جذبس ہو گئی۔ آصف کا چہرہ اس سے دیکھا نہ گیا۔ اس کی ذہنی کیفیت وہ سمجھ تو نہ سکی، لیکن محرومیت کے واضح سائے دیکھ کر اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ مجید کے ساتھ باورچی خانے کی طرف گئی۔ مجید رومال سے عامر کا چہرہ صاف کر کے اسے دلاسے دینے لگا۔ گڑیا بالکل تمہاری ہے، آصف کو ہاتھ بھی نہ لگانے دیں گے۔ بے شک، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے کھانا کھا لو، بیٹھ جاؤ میرے پاس۔ آصف کمرے میں ہی کھڑا رہا، اس کی حالت دید کے قابل تھی، آنکھوں میں خون اتر رہا تھا۔ وہ گھور گھور کر گڑیا کو دیکھنے لگا، دیکھتا رہا۔ محرومی اور ناکامی نے اس کے ذہن میں آگ سی لگا دی۔ اس کی گڑیا عامر کو دے دی گئی تھی، اس کی گڑیا عامر کو۔ وہ غم اور غصے سے دیوانہ سا ہو گیا اور پاگلوں کی طرح گڑیا پر ٹوٹ پڑا، اسے اٹھایا اور پوری قوت سے فرش پر دے مارا۔ مسالے کی گڑیا اس ضرب سے ٹوٹ گئی۔ وہ چند لمحے ششدر سا گڑیا کے بکھرے ٹکڑے دیکھتا رہا، لیکن اس پر اس کا غصہ بس نہ ہوا۔ بکس کے نیچے رکھی اینٹ گھسیٹ کر نکالی اور پورے زور سے گڑیا کا سر کچل ڈالا، اس کی ٹانگیں اور بازو جدا کر دیے، اس کا لباس تار تار کر نوچ ڈالا۔ گڑیا کو تباہ و برباد کر کے وہ مطمئن نظر آنے لگا۔ اس کام سے ابھی فارغ ہو کر کمرے سے باہر ہی نکلا تھا کہ مجید اور عامر کمرے میں آ گئے۔ گڑیا کا یہ حشر دیکھ کر دونوں کے رنگ فک ہو گئے۔ چند لمحے تو وہ کچھ سمجھ ہی نہ سکے۔ دونوں کبھی ٹوٹی ہوئی گڑیا اور کبھی آصف کو دیکھتے رہے۔ یہ کیا کیا تم نے، وحشی جانور؟ ایک دم مجید پھٹ پڑا۔ عامر اونچی آواز سے رونے لگا، پھر وہ زمین پر لوٹنے لگا۔ مجید چیختا، چنگھاڑتا، غصے سے دل ملاتا، پھر جو تاب کھاتا، ٹوٹی پھوٹی گڑیا پر جھک گیا۔ آصف کو آج اسے طیش میں دیکھ کر ڈر نہ لگا، بلکہ غصے سے دل ملاتا، پھر جو تاب کھاتا، اذیت سے بلبلاتا۔ مجید اور زمین پر صدمے سے نڈھال ہو کر روتا عامر
دونوں اس کی ذہنی تسکین اور روحانی سکون اور اطمینان کا باعث بن گئے۔ مدتوں کی بے چینی کو جیسے چین مل گیا، اس کا جی چاہا وقت یہیں تھم جائے اور وہ دونوں یوں ہی تڑپتے رہے۔ منیرہ بھی آ گئی، مجید گرجا برسا، آصف کی خوب پٹائی ہوئی، لیکن سرور اور لذت کا وہ انوکھا احساس اس کے ذہن میں آ گیا۔ مار کھانے کی اذیت اس لذت کے سامنے کچھ بھی تو نہ تھی۔ محرومی، حق تلفی اور قدم قدم پر ناکامی نے دل میں جن انتقامی جذبات کو پالا پوسا تھا، آج شاید ان کی تسکین ہو گئی تھی۔ پٹ جانے کے باوجود اس کے دل میں خوشی کا پاگل کر دینے والا احساس کروٹیں لیے جا رہا تھا۔ آصف جب تک نہ سمجھ بچہ تھا، اپنی ذات، اپنا وجود، اپنی انفرادیت اور اپنی اہمیت منوانے کو الٹی سیدھی حرکتیں کرتا رہتا۔ ماں کو مجید کا سر محبت سے دباتے ہوئے جب دیکھتا تو خود بھی سر درد کا بہانہ کرنے لگتا۔ وقت گزرتا گیا، احساس محرومیت اس پر غالب آتا گیا، اور جب شعور نے اسے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لینے کی پوری قوت بخشی اور وہ عامر، مجید اور اپنے رشتے کو سمجھ پایا تو باپ سے بیٹے کی نفرت سنگین ہوتی گئی۔ یہ نفرت دل کے ہر گوشے میں میل بن کر جم گئی۔ گھر اور اس کے مکینوں سے وہ قطعی طور پر بیزار ہو گیا۔ کسی کا خوشی، کسی کے غم کا اسے احساس ہی نہ رہا۔ عامر اس کے سامنے کیلے کے چھلکے سے پھسلا اور اس کے سر سے خون کا فوارہ پھوٹ نکلا، لیکن اسے دکھ درد کا قطعاً احساس نہ ہوا، بلکہ روح کی گہرائیوں میں ایک انوکھا سا سرور محسوس کیا۔ اور جب مجید زخمی بیٹے کی حالت دیکھ کے تڑپا تو خوشی کا پاگل کر دینے والا احساس اس کے دل میں کروٹیں لینے لگا۔ وہی احساس جو گڑیا کو توڑنے پر مجید اور عامر کی تڑپ دیکھ کر اس کے دل میں پیدا ہوا تھا۔ مجید بیمار پڑ گیا، سر درد کا شدید ترین دورہ پڑا۔ اسے درد سے تڑپتا دیکھ کر اس کا دل کبھی نہ پسیجا۔ اس نے ایک بار بھی مجید کا احوال پرسی نہ کی۔ ماں کی منت سماجت کے باوجود ہمدردی کا ایک لفظ منہ سے نہ نکالا۔ جس اذیت سے اسے خوشی ملتی تھی، اس کے لیے وہ ہمدردی کے الفاظ کہاں سے لائے؟ ماں سے اسے وہ لگاؤ اور محبت نہ رہی تھی جو ایک بیٹے کو ہونی چاہیے۔ ہاں، وہ ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ضرور سہم جاتا تھا۔ شاید ان آنسوؤں کا اس کی بیوقی کے اس دور سے بھی واسطہ تھا جب وہ آصف کو بھرپور پیار دیا کرتی تھی، روتے ہوئے گلے لگا کر بھینچ بھینچ کر پیار کرتی تھی۔ تلخ حالات نے اس سے ہمدردی کی حس ہی چھین لی تھی۔ گھر والوں سے اسے ہمدردی نہ تھی، نہ لگاؤ۔ ہاں، انہیں تکلیف میں دیکھ کر اس کی روح میں گدگدی سی محسوس ہونے لگتی، خوشی کا احساس جاگ اٹھتا، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ گدگدی اور یہ احساس شدید ہوتا گیا۔ 11-12 سال کی عمر کو پہنچ گئے آصف بالکل چپ چاپ ہو گیا، گھر میں بے تعلق اور بے گانا سا رہنے لگا۔ اب وہ ضدیں کرتا نہ اکھڑ بنتا، گفتگو بھی بہت کم کرتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ انقلاب آیا، ماں نے جیسے سکھ کا سانس لیا، ماں بھی مطمئن ہو گئی، لیکن بچے کی ذہنی کیفیت کیا تھی اس سے دونوں بے خبر تھے۔ آصف اپنے گرد و پیش سے بے خبر، تصورات کی دنیا میں کھویا رہتا، اسے جاگتے میں خواب دیکھنے کی عادت ہو گئی۔ اسکول میں توجہ، پیار اور خلوص پانے کے باوجود اسے اپنی زندگی میں ایک خلا سا محسوس ہوتا تھا، خلا جو اسکول کے خوشگوار فضا سے بھی پر نہ ہوتا تھا، جو مجید کو تنگ کر کے بھی پورا نہیں ہوتا تھا، جو ماں سے بے تعلقی ظاہر کر کے بھی نہیں بھر پاتا تھا، جو عامر سے لا تعلقی برت کر بھی ختم نہیں ہوتا تھا، اور جو دوستوں کی خوشگوار صحبتوں سے بھی نہیں بھرتا تھا، اور جو تنہائی کے خاموش لمحوں سے بھی نہیں ٹوٹتا تھا۔ بے چینی، بے قراری اس کی روح پر مسلط تھی، غیر محسوس ہونے کا احساس دن بدن شدید ہو رہا تھا۔ اس کی زندگی اس خزاں رسیدہ درخت کی مانند تھی جس پر کوئی پتا نہیں ہوتا، جس کی کوئی شاخ ہری نہیں ہوتی، ٹنڈ منڈ درخت جس کی ننگی شاخیں ادھر ادھر پھیلی رہتی ہیں۔ میٹرک کا نتیجہ نکلا، آصف اور عامر دونوں کامیاب ہو گئے۔ آصف نے اعلیٰ فرسٹ ڈویژن حاصل کی اور عامر بمشکل یہ درجہ حاصل کر سکا۔ عامر کے چہرے کا متغیر اور پھیکا رنگ دیکھ کر آصف کو خوشی ہوئی، اپنے نمبروں کو دیکھ کر وہ یقیناً اس طرح خوش نہیں ہوا تھا۔ مبارک ہو عامر، پاس ہو گئے، اس نے چپتے لہجے میں مسکرا کر کہا۔ عامر جل بھن گیا، گھور کر اسے دیکھا اور سست قدموں سے گھر کی طرف چل دیا۔ آصف بھی اس کے ساتھ ساتھ گھر گیا۔ دونوں میں بہت کم بات چیت ہوتی تھی، لیکن آج آصف اس سے خواہ مخواہ ہی باتیں کیے جا رہا تھا۔ کن اکھیوں سے اس کا پھیکا پھیکا بجھا بجھا چہرہ دیکھ کر ہنسی بھی آ جاتی تھی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے، چپ چپ کیوں ہو؟
پاس ہو گئے ہو، خوشی مناؤ۔ مبارک کا جواب بھی نہیں دیا۔ وہ خوشی سے طنز کر کے خوش ہو رہا تھا، لیکن گھر پہنچتے ہی اس کا موڈ بدل گیا۔ سنگین سی خاموشی نے شوخیوں کو ڈھانپ لیا۔ مجید گھر پر ہی منتظر بیٹھا تھا۔ منیرہ بھی سراپا انتظار تھی۔ صحن میں بچھے تخت پر بیٹھے دونوں نتیجے کا انتظار کر رہے تھے۔ آگے آگے عامر اور پیچھے پیچھے آصف سیڑھیاں چڑھ کر صحن میں آئے۔ کہو کیا خبر لائی ہو؟ بےتابی سے اٹھ کر مجید نے عامر سے ہی پوچھا۔ پاس ہو گیا ہوں، اس نے بے دلی سے کہا۔ تمہاری ڈویژن؟ ماں نے پوچھا۔ فرسٹ۔ عامر سے تو 120 نمبر زیادہ ہیں، وہ آہستگی سے بولا۔ میرے لال۔ منیرہ ساری مصلحتوں کو بلائے طاق رکھ کر آصف سے لپٹ گئی۔ اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھ دیے۔ آصف کو شاید اس پیار کی توقع نہ تھی، یا اس پیار کو دکھاوا سمجھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑا رہا۔ عامر کو باپ سینے سے لپٹا کر تسلی دے رہا تھا۔ کوئی حرج نہیں، تم نے اتنے نمبر لے لیے، میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں۔ آصف کے نمبر زیادہ ہیں تو کیا ہوا؟ تم سے سال ڈیڑھ بڑا بھی تو ہے۔ ایف اے میں خوب محنت کرنا، پھر دیکھا جائے گا۔ ماں برابر اپنے بیٹے کو پیار کیے جا رہی تھی۔ آصف کو گھر کے کسی فرد پر اعتماد تھا ہی نہیں۔ اس پیار کو کیوں سچا سمجھ لیتا؟ وہ بے حس سا کھڑا رہا اور اپنی پوری توجہ مجید اور عامر کی طرف مبذول رکھی۔ لیکن جب اس نے پلٹ کر ماں کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو لرز رہے تھے۔ کون جانے یہ خوشی کے آنسو تھے یا کوئی بھولی بسری یاد کڑوے کسیلے دھوئیں کی طرح آنکھوں کے دریچے میں سمٹ آئی تھی۔ آصف ماں کے آنسوؤں سے بے تاب ہو گیا۔ جانے ان آنسوؤں کی لرزش نے لاشعور میں دبے کن واقعات کو دھچکا لگایا۔ ماں۔ آصف بے تاب ہو کر ماں سے لپٹ گیا۔ ماں بیٹے کا والہانہ پیار مجید اور عامر دونوں کو ہی نبھایا۔ یوں بھی آصف کے نمبروں سے دونوں جل گئے تھے۔ باتیں کرتے ہوئے وہ کمرے میں گئی۔ منیرہ کو ان کے جانے کا احساس ہوا تو وہ آصف کو وہیں چھوڑ کر لپک کر کمرے میں آئی۔ عامر بیٹے مبارک ہو تمہیں بھی۔ اس نے عامر کو بھی لپٹا لیا، لیکن پیار کے اظہار میں وہ گرمی نہ تھی جو آصف کو پیار کرتے وقت تھی۔ جواباً عامر کا رویہ بھی کھٹنک تھا۔ رسمی طور پر دونوں بغل گیر ہوئے۔ فکر نہ کرو بیٹے، منیرہ نے کہا۔ تمہاری یہ شان کیا کم ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں میٹرک پاس کر لیا؟ وہی تو میں کہتا ہوں، 15-16 سال کیا عمر ہے؟ پھر بھی کافی نمبر ہیں۔ ایف اے میں بہت محنت کرنا۔ عامر کی جس طرح دلجوئی کی جا رہی تھی وہ آصف کو دکھ دینے کے لیے کافی تھی، لیکن ان باتوں کا وہ اب عادی ہو چکا تھا۔ مجید نے اسے مبارک تک نہ کہی تھی، اس کا اسے ملال ضرور تھا۔ دونوں نے ایف ایس سی میں داخلہ لے لیا۔ عامر انجینئر بننا چاہتا تھا، آصف کو انجینئر سے کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن عامر کو بچھاڑنے کی حس اپنا کام کر رہی تھی، اس لیے اس نے بھی ایف ایس سی میں وہی مضمون لیے جو عامر کے تھے۔ 2 سال وقت کی گردش میں لپٹتے اور گزر گئے۔ آصف اور عامر نے ایف ایس سی پاس کر لیا۔ نتیجہ حسب سابق ہی تھا کہ خلاف توقع دونوں ہی کو انجینئرنگ میں داخلہ نہ ملا۔ عامر کا تو داخلے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، آصف کو اپنی ڈویژن اور نمبروں کی وجہ سے کافی امید تھی۔ اس نے دوڑ دھوپ بھی بہت کی تھی، لیکن چند نمبروں کے چکر نے اسے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ سیٹیں پر ہو گئیں، اسے داخلہ نہ مل سکا۔ عامر اور مجید کے کلیجے میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ آصف مجبور ہو گیا، پھر دونوں بی ایس سی میں داخل ہو گئے۔ ان دنوں مجید کا کاروبار خوب چمک رہا تھا۔ وہ ہیرا پھیری اور بلیک مارکیٹنگ کا گر جان گیا تھا۔ انسپکٹر راشد کی جگہ اب انسپکٹر اکبر خان سے خوب دوستی تھی۔ یہ دوستی بھی رنگ لائی۔ جلد ہی ایک نئے خوبصورت بنگلے کے لیے سرمایہ جمع ہو گیا۔ منیرہ بھی خوش تھی، وہ نئے گھر کی لگن میں مگن تھی۔ زمین خریدی گئی اور بنگلہ بننا شروع ہو گیا۔ دن ابھرتے رہے، شامیں ڈوبتی رہیں۔ مجید، عامر اور آصف نفرت کی ٹھنڈی ٹھنڈی دیواروں کا احاطہ کیے اپنے اپنے کاموں میں مگن رہے۔ گھر کی فضا پرسکون تھی، اتنی پرسکون جو بعض اوقات طوفان کا پیش خیمہ بھی بن جاتی تھی۔ عامر کو انجینئر بننے کا شوق تھا، داخلہ نہ مل سکنے سے یہ شوق پورا نہ ہو سکا، لیکن اس کی لگن مٹی نہیں۔ آصف بھی انجینئر بننے کا خواب دیکھتا تھا، اس کا نظریہ متفرق تھا۔ وہ تو انجینئر بن کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی سوچ رہا تھا، باوقار زندگی کا خوشگوار تصور تھا، لیکن دونوں کی مراد بڑھ نہ آئی۔ 3rd ایئر پاس کر کے دونوں 4th ایئر میں گئے۔ انہی دنوں عامر کو باہر جانے کا خیال آیا۔ باپ کے پاس روپیات بھی کافی تھا اور وہ امریکہ جا کر اپنی تشنہ آرزو کی تکمیل بھی کر سکتا تھا۔ اپنا ارادہ اس نے باپ پر ظاہر کیا۔ 4 سالوں کا کورس ہے ابا جان، میری مدتوں کی خواہش ہے، لیکن 4 سال کیا ہوا، پلک جھپکتے گزر جائیں گے۔ خرچے کے لیے بھی آپ کو زیادہ تنگ نہیں کروں گا، وہاں ساتھ اپنا کام بھی کروں گا اور پڑھوں گا بھی۔ نہیں عامر، خرچے کی بات نہیں ہے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے میرے پاس، تمہیں تردد کی ضرورت نہیں۔ میں تو صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ 4 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، تمہیں چند گھنٹے نہ دیکھوں تو قرار نہیں آتا۔ اتنی مدت باپ کی محبت قابل احترام تھی، لیکن عامر باہر جانے کے لیے مچل گیا تھا۔ بہنوں سے صلاح کر لو، مجید نے کچھ رضامند ہوتے ہوئے کہا، اور پھر کئی دن صلاح مشورے ہوتے رہے۔ آصف بھی سنتا رہا، اس کا دل بھی باہر جا کر انجینئر کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے مچلا۔ وہ عامر سے زیادہ قابل تھا، ہمیشہ اس سے زیادہ نمبر لیے تھے۔ عامر کے باہر جانے کی صلاح
جب پختہ ہو گئی تو دبی زبان میں آصف نے بھی ماں سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ مجبور ماں اس کی خواہش کو کیوں کر پورا کرتی، وہ تو شروع دن سے ہی مجید سے دب گئی تھی، اب تک اس سے ڈرتی تھی، یہ بات زبان پر کیوں کر لاتی۔ مجھے صرف جانے کا کرایہ چاہیے، وہاں کی فکر نہیں ہے، مجھے دن رات کام کرنا پڑا تو بھی کروں گا، صرف ایک دفعہ یہاں سے جانے کا بندوبست ہو جائے۔ ڈرتے ڈرتے جھجکتے منیرہ نے آصف کی خواہش کا ذکر مجید سے کیا۔ مجید نے حیرت سے منیرہ کو یوں دیکھا جیسے اس نے کوئی انہونی بات کہہ دی ہو۔ اسے صرف کرایہ چاہیے، باقی اخراجات وہاں خود ہی پورے کر لے گا۔ منیرہ نے منت کی، میں کوئی خزانہ لیے تو نہیں بیٹھا؟ وہ غصے سے بولا، 2-4 ہزار کی بات ہے آپ کے پاس، اللہ کے فضل سے میرے پاس ہے تو اس کے لیے نہیں، اسے ایسا ہی باہر جانے کا شوق ہے تو اس کے باپ کی کوئی رکھی رکھائی پونجی ہے تو بھجوا دو۔ وہ بڑبڑا رہا تھا اور منیرہ کا رنگ فک ہو گیا۔ گھبرا کر وہ شوہر کا منہ دیکھنے لگی، اتنا کیا کم ہے کہ اسے پال پوس کر پڑھا لکھا دیا۔ منیرہ چپ کی چپ رہ گئی۔ مجید کا جواب آصف نے بھی سن لیا تھا۔ اس کے جوان خون میں طنز سے کھولن سی ہونے لگی۔ اسے یوں لگا جیسے مجید نے پال پوس کر پڑھا لکھا کر کسی بیگاری کو بھیک دی ہو۔ اس کے ذہن میں لگے چرخوں سے نئے سرے سے خون رسنے لگا۔ نفرت، بے انتہا نفرت، ایسی نفرت جس کے اظہار پر اب تک وہ حتی الوسع قابو پائے ہوئے تھا، اب قابو سے باہر ہونے لگی۔ عامر باہر جانے کی تیاریوں میں خوشی خوشی لگ گیا۔ باپ نے بھی کھلے دل سے مدد دی، بہنیں بھی بھولی نہ سمائی۔ سب کو بچھڑنے کا غم تو تھا، لیکن مستقبل کے روپ کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ سب خوش بھی تھے، اور آصف یہ سب کچھ دیکھ دیکھ کر دل ہی دل میں اڑ رہا تھا۔ غم اور غصے کے جذبے طوفان بنتے جا رہے تھے۔ مجید کو خوش دیکھ کر جانے اسے کیوں بے چینی سے ہونے لگتی۔ وہ اس کے ہونٹوں کا تبسم، اس کی آنکھوں کی مسرور چمک چھین کر اندھیرا ہی اندھیرا پھیلا دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے بس میں کچھ نہیں تھا۔ تیاریاں مکمل ہو گئیں اور عامر بذریعہ ہوائی جہاز امریکہ روانہ ہو گیا۔ عامر چلا گیا اور آصف اپنی سب کی توہین اور ناکامی کی آگ میں جلتا رہا۔ اس کی ذہنی حالت غیر ہوتی گئی۔ قدم قدم پر ذہنی کچوچوں سے وہ نیم پاگل سا ہو گیا۔ اس نے عامر کو بددعائیں دی، اس کا جہاز راستے میں ہی تباہ ہو جانے کے لیے بڑی بڑی منتیں مانگی، لیکن کچھ بھی تو نہ ہوا۔ عامر بخیریت اپنی منزل مقصود پر جا پہنچا اور اس کے پہنچنے کی اطلاع بھی آ گئی۔ ایئر میل کا لفافہ جب مجید خوشی خوشی لے کر گھر آیا تو آصف کی حالت دید کے قابل تھی۔ وہ نیلا لفافہ اس کے ذہنی تناؤ اور کھچاؤ کا باعث بن گیا۔ بمشکل اس نے اپنے دل میں لاتے جذبات پر قابو پا لیا، لیکن اسے تسکین نہ مل سکی۔ گھر سے بیگانہ تو پہلے ہی تھا، اب قطعاً بے تعلق ہو گیا۔ سگریٹ بے تحاشا پینے لگا، رات گئے تک آوارہ بھٹکتا پھرتا۔ سگریٹ کے کڑوے کسیلے دھوئیں میں بھی تلخی حالات گم نہ ہوئی تو وہ اس سے زیادہ نشے کا طلبگار ہوا، اور شاید اس کے بہکے قدم اس گھنونی دلدل میں بھی جا پھنستے جہاں ایک بار پھنس کر انسان ڈوبتا ہی چلا جاتا ہے۔ لیکن ایسے میں اسے عمران جیسے مخلص دوست کا سہارا میسر آ گیا، جس نے اپنی بھرپور قوت سے اسے اپنی جانب کھینچ لیا، اس دلدل میں اترنے سے بچا لیا جس میں پھنسنے کے لیے وہ بڑھ رہا تھا۔ عمران کی دوستی نے آصف کی کایا ہی پلٹ دی۔ اس کی پیار، محبت اور خلوص کی پیاسی روح سیراب ہو گئی۔ وہ عمران اور اس کے گھر والوں میں کھو کر رہ گیا۔ بی ایس سی کا امتحان اس نے بلا تیاری دے دیا تھا۔ نتیجہ ظاہر ہے حوصلہ افزانہ نکلا، 3rd ڈویژن میں کامیاب ہوا۔ گھر میں سب نے فتویٰ صادر کر دیا کہ یہ اس کی آوارگی کا نتیجہ ہے، کوئی اس کی روح کا گھاؤ نہ دیکھ سکا۔ ہاں، عمران نے اسے سنبھالا دیا، پھر دوڑ دھوپ کر کے اسے ایک پرائیویٹ فرم میں ملازمت دلا دی۔ باپ کے ٹکڑوں پر پڑا رہنے کی اسے ضرورت نہ رہی، لیکن ملازم ہونے کے باوجود گھر والوں سے اس کا وتیرہ نہ بدلا۔ وہ دفتر سے سیدھا عمران کے گھر جاتا، چھوٹا سا گھر جس میں عمران کی سفید بالوں والی شفیق سی ماں اپنے بیٹے ہی کی طرح اس کا پیار سے استقبال کرتی، جہاں عمران کی 11-12 سالہ گول مٹول سی بہن شانو اسے پورے خلوص سے بھیا کہہ کر پکارتی۔ ان سب کو آصف کے گھریلو حالات اور عمر بھر کی تلخیوں کا حال معلوم ہو گیا تھا، اس لیے زخموں پر ٹھنڈک اور سکون کے پھائے رکھ رہے تھے۔ آصف رات گئے تک انہی کے ہاں رہتا، زمانے بھر کی باتیں ہوتی، مستقبل کے پروگرام بنتے، الجھے خوابوں کی سہانی سہانی تعبیریں ملتی۔ آصف سکون اور خوشی کے لمحوں سے لپٹ جاتا، لیکن اپنے گھر کے اسی بیزار ماحول میں اس کا ذہنی تناؤ کچھ اور کھنچ جاتا۔ ماں بھی اس کی حرکات سے تنگ آ چکی تھی۔ باپ پہلے ہی نالا تھا،
پیار اور محبت کا اظہار ہوتا تو شاید آصف بھی بدل جاتا، لیکن اب تو اس کی نفرت سنگین سی دشمنی میں بدل گئی۔ دشمنی مجید سے، دشمنی مجید کو ستانے اور تڑپانے کے جیسے وہ بہانے ہی ڈھونڈتا پھرتا۔ اس بات سے اسے روحانی سکون ملتا، روحانی سکون، جادوئی سرور۔ اس روحانی سکون اور جادوئی سرور کے مواقع اسے اکثر ملتے ہی رہتے۔ ایئر میل کا نیا لفافہ جب بھی اسے گھر میں نظر آیا، یہ موقع فراہم ہو جاتا۔ سردی شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی تھی۔ کوئی برفانی لہر آئی ہوئی تھی جس نے موسم کو ایک دم یک کر دیا تھا کہ ہر چیز ٹھٹر کر رہ گئی تھی۔ شام سے تو خن کی ضرورت سے زیادہ ہی بڑھ جاتی تھی۔ آصف عمران کے گھر بیٹھا تھا۔ چھوٹے سے کمرے کی کھڑکیاں بند تھیں، دروازہ بھی نیم وا تھا، کوئلوں کی انگوٹھی بھی دہک رہی تھی، لیکن پھر بھی سردی کم نہ ہو رہی تھی۔ عمران جھپٹ کر رضائی لپیٹے بستر میں گھسا تھا۔ آصف نے موٹے اوور کوٹ کے کالر چڑھا رکھے تھے۔ کرسی پر بیٹھا وہ انگیٹھی پر ہاتھ سینک رہا تھا۔ کس بلا کی سردی ہے آج؟ عمران نے میز سے اخبار اٹھاتے ہوئے کہا۔ آصف نے بے خیالی میں جواب دیا۔ چائے پیو گے؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے بھلا؟ آج دفتر سے کہاں چل دیے تھے؟ اماں شام تک تمہارے کھانے کا انتظام کیے انتظار کرتی رہیں۔ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ کھانے پر میرا انتظار نہ کیا کرو؟ یہ کیا بات ہوئی؟ میں دوپہر کا کھانا کینٹین میں ہی کھا لیتا ہوں، کبھی گھر میں جا کر کھا لیتا ہوں، اس لیے میرے لیے اتنے تکلف کب سے سیکھ لیے؟ تکلف نہیں عمران، کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ ایک موہب سی تبدیلی۔ عمران اسے گھور رہا تھا۔ آصف مسکرا دیا۔ مجھ میں تبدیلی محسوس کر رہے ہو؟ ہاں۔ آصف پھر ہنس دیا۔ یہ تمہارا وہم ہے عمران، ورنہ میں وہی ہوں جو 2 سال پہلے تھا۔ تو پھر دفتر سے سیدھا گھر کیوں نہیں آتے؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، آصف خلاؤں میں گھوٹتے ہوئے بولا۔ دراصل لیکن اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی گہری فیروزی گرم شال لپیٹی گول مٹول شانوں کمرے میں آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں کاپی پنسل تھی۔ بھیا یہ سوال سمجھا دے۔ وہ آصف کی طرف بڑھی۔ چائے تو لائی نہیں مٹکو؟ سوال اٹھا لئی، آصف نے پیار سے کہا۔ چائے اماں بنا رہی ہیں، اور تم اماں کو کیوں تکلیف کرنے دیتی ہو؟ اتنی بڑی ہو گئی ہو، چائے بھی نہیں بنا سکتی؟ عمران اخبار دیکھنے لگا اور شانو آصف سے سوال سمجھنے لگی۔ دروازہ کھلا اور سفید بالوں والی عمران کی ماں 2 چائے کی پیالیاں تشتری میں رکھے اندر آ گئی۔ ماں جی، آصف نے ایک دم اٹھ کر چائے تھام لی۔ آپ نے آواز دی ہوتی، ایسی سردی میں کیوں تکلیف کرتی ہیں آپ؟ کوئی بات نہیں بیٹا، تم دونوں بھائیوں کا کام کرنے میں مجھے خوشی ہوتی ہے، تم کیا جانو؟ اماں میرا کام کر کے خوشی نہیں ہوتی؟ شانو نے گلہ کیا۔ ماں عمران اور آصف ہنسنے لگے۔ یہاں آ جاؤ ماں، عمران نے رضائی پھیلا کر ماں کے لیے جگہ بنائی۔ ماں دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، یہاں ٹھیک ہوں، بستر میں گھس گئی تو پھر اٹھ کر جانا مشکل ہوگا۔ آصف نے چائے کی ایک پیالی عمران کو دی اور دوسری خود لے لی۔ آپ نہیں پئیں گی؟ نہ بیٹا، چائے پی لوں تو ساری رات نیند نہیں آتی۔ ہاں آج تم کھانے کے لیے نہیں آئے، میں انتظار کرتی رہی۔ عمران نے آصف کی طرف دیکھا جس کا چہرہ ماں کے اس پیار بھرے استفسار سے کھلسا گیا تھا۔ میں نے عمران سے کہہ دیا ہے ماں جی، دوپہر کے کھانے پر میرا انتظار نہ کیا کریں۔ کیوں؟ امی خفا ہوتی ہیں کہ کھانا گھر پہ کھایا کرو۔ ماں کا کہنا مانا کرو بیٹا، گھر کے حالات کیسے بھی ہوں، وہ تو تمہاری ماں ہے، اللہ جانے بیچاری کتنی مجبور ہے، خدا کرے تمہاری گھر اور گھر والوں سے دلچسپی بڑھے۔ ماں جی آصف کی امی سے ہمدردی جتانے لگیں، جس سے آصف کو ذہنی کوفت ہونے لگی۔ اسے سارے حالات کا علم ہونے کے باوجود یہ کہاں معلوم تھا کہ اس کے سامنے بیٹھا آصف اپنے گھر میں رہنے والے آصف سے کتنا تضاد رکھتا ہے۔ خوش خلق، حلیم اور فرما بردار سا آصف گھر پہنچتے ہی کرخت، چڑچڑا اور کسی کا پاس و لحاظ نہ کرنے والا اکھڑ سا آدمی بن جاتا ہے۔ آصف کا اس میں قصور بھی کیا تھا؟ گھر اور باہر کے متضاد فضا نے اس کی شخصیت کو دوہرا روپ دے دیا تھا۔ ماں کچھ دیر بیٹھنے کے بعد دعائیں دیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شانو بھی ماں کے ساتھ ہی کمرے سے نکل گئی۔ عمران نے موٹی سی کتاب اٹھا لی اور آصف اخبار دیکھنے لگا۔ کہیں دور گھڑیال نے 9 بجائے۔ آصف نے آستینیں ہٹا کر گھڑی دیکھی اور ساتھ ہی اس کے کانوں میں کھنکتی ہوئی آواز گونجی، میری تکلیف کا اتنا ہی خیال ہے تو جلدی گھر آ جایا کیجیے۔ اس آواز کے ساتھ صوبیہ کا تبسم چہرہ پردے کی اوٹ سے جھانکتا دکھائی دیا۔ آصف سوچ میں کھو گیا اور جانے کیا سوچ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا بھائی چلتے ہیں۔ کہاں؟ گھر؟ ابھی سے؟ 9 بج گئے، کیا ہوا؟ 9 بجے بھی تو کافی رات ہوتی ہے، یہ معمول میں تبدیلی کس خوشی میں آ گئی؟ عمران نے جیسے آصف کے من کا چور پکڑ لیا۔ اس نے ہنستے ہوئے اخبار عمران کے منہ پر مارا
اور سلام کے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ عمران کچھ حیران بھی ہوا، کچھ خوش بھی۔ کئی دنوں سے آصف 12-1 بجے سے پہلے گھر نہیں جا رہا تھا، آج 9 بجے ہی اسے گھر کا خیال آ گیا۔ اس کی مسکراہٹ میں خوشی کی جھلک بھی تھی۔ عمران کو اس خوشی سے خوشی تھی۔ خدا کرے آصف کو گھر کا ماحول راس آ جائے اور اس ماحول سے فرار کی راہیں ڈھونڈنے کی اسے ضرورت ہی نہ رہے۔ عمران کے دل سے دعا نکلی۔ اٹھ کر باہر کا دروازہ بند کیا اور بستر میں لیٹ کر سونے کی کوشش میں وہ زیادہ وقت آصف ہی کے متعلق سوچتا رہا۔ گلی میں سناٹا تھا۔ دن بھر کے تھکے ہارے لوگ بستروں میں گھس چکے تھے۔ کسی کسی گھر کی بتی روشن تھی اور ریڈیو سے نشر ہونے والے گیتوں کی دھیمی دھیمی آواز آ رہی تھی۔ آصف اور کوٹ کے کالر چڑھائے، کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ دیے، گرد و پیش سے بے خبر اپنی راہ پر جا رہا تھا۔ آصف نئی اضافی بستی کی کچی پکی سڑک پر اتر گیا۔ آصف اپنے گیٹ پر پہنچا۔ چمن عبور کرتے ہوئے اس نے دیکھا برآمدے کی بتی جل رہی تھی۔ اس نے چمن عبور کیا، برآمدے میں پہنچا۔ بھاری بھاری بوٹوں کو برآمدے کے چکنے فرش پر زور سے مار کر بوٹوں پر پڑی گرد ہٹائی، دروازے کی طرف بڑھا اور گھنٹی پر ہاتھ رکھ دیا، لیکن بٹن دبانے سے پہلے ہی اسے جانے کیا ہوا، اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آستین ہٹا کر گھڑی دیکھی، ابھی 9:25 ہی ہوئے تھے۔ وہ جھلا سا گیا۔ اسے اپنے اوپر غصہ بھی آیا۔ وہ آج خلاف معمول وقت سے بہت پہلے آ چکا تھا۔ کیوں؟ کیا واقعی سے صوبیہ کو تکلیف سے بچانے کا خیال تھا؟ اس خیال کے ساتھ ہی اس کی جلاہٹ بڑھ گئی۔ اسے یوں لگا جیسے اس نے کسی بڑے اور سخت مقابلے میں از خود ہی شکست تسلیم کر لی ہے۔ وہ کسی نہایت کمزور اور شفیق جذبے کے سامنے جھک گیا ہو۔ اسے یوں لگا جیسے وہ حالات نومیت میں یہاں آ گیا ہو، کسی جادوگر کے عمل سے لگا بندھا یہاں آ گیا ہو۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آیا، اسے صوبیہ پر غصہ آیا۔ وہ جھٹکے سے پلٹا اور برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر تیزی سے صحن عبور کرتا ہوا واپس چلا گیا۔ صوبیہ ایک عام سی لڑکی، اس کے حواس اس کے اعصاب پر یوں مسلط ہو گئی، اس بات کا اسے وہم بھی نہ تھا، لیکن آج اپنی حرکت اس کے تسلط کی غماز تھی۔ وہ جھنجھلا گیا تھا۔ اسے تو اس گھر کے کسی فرد پر اعتماد ہی نہ تھا۔ کس خاموشی سے یہ اعتماد صوبیہ حاصل کر رہی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ زندگی بھر کے تلخ تجربے یک زبان ہو کر چیخ اٹھ اور وہ غصے، نفرت اور بیزاری سے بھنبھناتا واپس چلا گیا، اس بات سے قطعاً بے خبر کہ بند دروازے کے شیشوں سے لگی 2 منتظر آنکھیں اس کے پیش از وقت آ جانے سے جگمگا اٹھی تھی اور یوں ایک دم لوٹ جانے سے آنکھوں کے جلتے دیپ جیسے ایک زہریلی پھونک سے بجھ کر دھواں ہی دھواں چھوڑنے لگے تھے۔ اس رات وہ 1 بجے گھر آیا۔ جانے کس ہوٹل میں بیٹھا کتنی بار چائے پی ڈالی۔ جب وہ واپس آیا تو حسب معمول برآمدے کی بتی بجھی تھی، لیکن ڈرائنگ روم کی بتی جل رہی تھی۔ گھنٹی پر ہاتھ رکھنے سے پہلے اس نے لاشعوری طور پر دروازے کے شیشے سے اندر جھانکا۔ پردہ ہٹا ہوا تھا اور کمرے کی ہر چیز صاف شفاف برقی روشنی میں نظر آ رہی تھی۔ صوبیہ سامنے صوفہ پر نیلا کمبل سینے پر ڈالے سکڑی سمٹی پڑی تھی۔ ایک ہاتھ سینے پر تھا اور دوسرا، جس میں غالباً کتاب تھی، نیچے لٹک رہا تھا۔ کتاب قالین پر ادھ کھلی پڑی تھی۔ صوبیہ کے چہرے پر معصومیت کھیل رہی تھی۔ بال بکھر کر چہرے پر آ گئے تھے۔ سرخ شال میں لپٹا چہرہ تمتما رہا تھا۔ صوبیہ کے سونے کا بے ساختہ انداز اور بھرپور جوانی کی کشش۔ آصف کے اندر کا آدمی جاگ اٹھا، اندر کا آدمی جس کے گرد حالات، تقدیر اور سوچ کے انداز نے ایک خول سر چڑھا رکھا تھا۔ اس کا جی چاہا وہ رات بھر یوں ہی دروازے سے لگا صوبیہ کو دیکھتا رہے، وہ معصومیت کے اسی انداز میں سوئی رہے، وہ دیکھتا رہے، کتنی دیر دیکھتا رہے۔ لیکن یہ کیفیت زیادہ دیر نہ رہی۔ خول کا جوان آدمی پھر خول میں جا چھپا۔ اب دروازے میں وہی آصف کھڑا تھا جسے اس گھر کے کسی فرد پر اعتماد نہ تھا، کسی سے انس نہ تھا۔ صوبیہ کو یہاں آئے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ اس نے اسے کبھی اہمیت نہ دی تھی، نہ ہی اس سے کبھی کسی قسم کی توقع وابستہ کی تھی، لیکن کچھ دنوں سے وہ اپنے آپ میں غیر معمولی تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ اس تبدیلی کو وہ اپنی کمزوری سمجھ کر خود ہی الجھ گیا۔ اس کے ماتھے پہ شکنیں پڑ گئیں۔ گھنٹی پر ہاتھ رکھ کر اس نے زور سے بٹن دبا دیا۔ طنز و تیز آواز سے صوبیہ ہڑبڑا کر اٹھی، گھبراہٹ میں گرتے گرتے بچی، آنکھیں ملتے ملتے دروازہ کھولا۔ آصف تیزی سے اندر داخل ہوا۔
صوبیہ کی آواز میں آ کر دروازہ بند کرنے تلک وہ اوپر جانے والی 24 سیڑھیوں تک جا پہنچا تھا۔ صوبیہ سے بات کرنا تو درکنار، اس نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اس کی اس بے رخی پر اور بے مروتی پر صوبیہ کو غصہ آ گیا۔ وحشی کہیں گا، وہ غرائی، میں کتنی سردی میں اس کا انتظار کرتی رہی، اور یہ وہ کتابیں کمبل وہیں پھینک کر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اس رات وہ چین سے سو نہ سکا۔ پچھلے پہر شاید اونگ گیا، لیکن پچھلے پہر کے اونگتے سپنے بھی صوبیہ ہی سے متعلق رہے۔ صوبیہ کتابیں سنبھالے کمرے سے نکلی۔ سمینہ کے بچوں نے گھر میں اودھم مچایا ہوا تھا۔ صحن میں بیٹھ کر کام کرنے کا خیال تھا، لیکن وہاں سے دھوپ کھسکتی ہی جا رہی تھی۔ بچے بھی شور و غل مچا رہے تھے۔ بیرونی چمر میں جانے کا خیال آیا، لیکن ملازم لڑکے کو چائے کی ٹرے لے جاتے دیکھ کر سمجھ گئی کہ کوئی آیا ہوا ہے۔ باہر کون آیا ہے؟ بڑے صاحب کے 3-4 دوست ہیں۔ ڈرائنگ روم میں ہے یا چمن میں؟ چمن میں۔ صوبیہ کتابیں سنبھالے اوپر چلی گئی۔ اوپر صحن میں کافی دھوپ تھی۔ آصف کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ دھوپ کا رخ اسی طرف تھا، اس لیے دیوار سے لگا جو بھی تخت اس نے گھسیٹ کر دروازے کے سامنے کیا۔ گرم گرم فضا بڑی بھلی لگی۔ اپنی کتابیں تخت پر رکھ کر اس نے گرد و پیش پر اچھوٹتی سی نظر ڈالی۔ سامنے عامر کا کمرہ تھا جو اس کے جانے کے بعد مقفل کر دیا گیا تھا۔ وہ تخت پر بیٹھ گئی، کمر دیوار سے ٹکا کر اس نے اپنی کتابیں کھولی، مطلوبہ باب پڑھنے لگی۔ 2 پیراگراف پڑھنے کے بعد اس نے کتاب الٹ دی اور فائل گھٹنوں پر رکھ کر پین سے نوٹس لکھنے لگی۔ وہ بڑے انہماک سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کافی دنوں سے اس نے کالج کا کام دل جمی سے نہ کیا تھا۔ کچھ دیر دھوپ میں سامنے کے رخ بیٹھنے سے اس کا چہرہ تمتمانے لگا، کچھ گرمی سی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی سرخ گم شال اتار کر دیوار پر لٹکا دی، کالے سویٹر کے بٹن کھول دیے اور دھوپ سے قدرے رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ بیٹھے بیٹھے شاید تھک گئی تھی، اس لیے اس نے فائل تخت پر رکھ دی اور کوہنیوں کے سہارے جھک کر کہنے لگی، یوں ہی جھکے جھکے کبھی کتاب دیکھنے لگتی، کبھی لکھنے لگتی۔ لکھے ہوئے صفحات وہ فائل کی ڈوری سے نکال کر الگ رکھتی جا رہی تھی، کیونکہ جھک کر لکھنے اور فائل دوہری کرنے سے ان کے خراب ہونے کا امکان تھا۔ دوسری کتاب تلے دبائے ہوئے کاغذ ہوا کی معمولی سے سرسراہٹ سے بھی پھرپھراہٹ کرنے لگتے۔ اچانک ہوا کا ایک جھونکا آیا، پھڑپڑاتے ہوئے صفحات اس ہوا سے مچل گئے۔ ایک صفحہ کتاب کی بندش کے باوجود آزاد ہو گیا اور ہوا کی سرسراہٹ سے ڈولتے کامتے فرش پر جا گرا۔ صوبیہ جھکی ہوئی تھی، ایک دم اٹھی صفحہ پکڑنے کو، لیکن وہ دھک سے رہ گئی۔ صفحہ آصف کے قدموں میں تھا، جسے وہ جھک کر اٹھا رہا تھا۔ اس وقت اور یوں اچانک آصف کو دیکھ کر اس کی حالت عجیب سی ہو گئی۔ جسم کا سارا خون اچھل کر چہرے پہ آ گیا، کانوں کی لوئیں جلنے لگیں۔ پلکیں بار بار چپکاتے ہوئے اس نے آصف کی طرف دیکھا۔ آصف نے خاموشی سے صفحہ اس کی جانب بڑھا دیا۔ شکریہ، وہ بے آواز سا لفظ اس کے ہونٹوں سے نکلا۔ صفحہ لے کر اس نے کتاب تلے دبا دیا، فائل اٹھا کے گھٹنوں پر رکھ لی اور بظاہر اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ لیکن کام کیسا؟ اس کا ذہن اس سوچ سے نپٹ رہا تھا کہ آصف آج دن کے اجالوں میں گھر کیسے آ گیا۔ اس کی معمول کی اس تبدیلی سے محرک کیا شے تھی؟ اس کی اپنی ذات؟ کیا وہ اس کی خاطر جلدی چلا آیا تھا؟ امید اور وہم کے دھندلکوں میں ڈوبتے ابھرتے اور اپنا قلم خواہ مخواہ فائل پر گھسیٹنے لگی۔ کئی لمحے گزر گئے، آصف وہیں کھڑا تھا۔ کم از کم صوبیہ کو اس کے پلٹ جانے کا احساس نہیں ہوا تھا۔ جھکی جھکی ٹھہری ٹھہری نظروں سے اس نے اپنے دائیں جانب دھیرے سے دیکھا۔ وہ اتنی دیر سے وہیں کھڑا تھا، اس کے اتنے قریب، اتنی خاموشی سے۔ اس خیال کے ساتھ ہی اس پہ ہیجانی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ گردن کو ہلکا سا خم دے کر اس نے آصف پر نظر ڈالی۔ آصف شاید اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے صوبیہ کی نظریں آصف کی حسین اور گہری گہری آنکھوں پہ پڑیں، گھورتی ہوئی حسین اور گہری گہری آنکھیں۔ صوبیہ نے منہ پھیر لیا۔ چند جاندار لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ صوبیہ کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی۔ اس نے دھیرے دھیرے گردن موڑ کر پھر آصف کو دیکھا۔ وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ صوبیہ نے بھرپور نظر اس پر ڈالی۔ چوڑی پشت اور اونچے لمبے قد والا آصف کتنا وجیہ اور پروکار نظر آ رہا تھا۔ کوٹ سے قمیص کا سفید کالر دکھائی دے رہا تھا۔ صوبیہ پر اشتیاق نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اسے دل کے تلاطم جسموں کے سامنے اعتراف کرنا ہی پڑا کہ وہ اس وجیح لیکن وحشی سے انسان کو دل کی گہرائیوں سے چاہنے لگی ہے۔ چاہت کا احساس اس کے دل میں بے طرح مچلنے لگا۔ وہ اسی انداز میں کھڑا رہا۔ لمحوں کی خاموشی سالوں پر محیط محسوس ہونے لگی۔ صوبیہ اس خاموشی سے الجھنے لگی۔ آصف کے اس وقت گھر آ جانے کی خوشی سے سرشار ہو گئی۔ اس کا جی اس سے باتیں کرنے کو چاہا،
آج ایک اسی وقت بچ گیا، اس نے طویل لیکن صاف آواز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ آصف شاید اس پہل ہی کا منتظر تھا، ایک دم پلٹ کر دیکھا۔ صوبیہ کی تبسم نگاہیں دیکھ کر وہ چونکا۔ آپ نے کچھ کہا؟ وہ سادگی سے بولا۔ وہ ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی کا انداز دلکش ضرور لیکن بے ساختہ نہیں تھا۔ رکا رکا، چھپا چھپا، محتاط سا انداز، ٹیڑھے میڑھے ہونٹ بناتے ہوئے، آنکھیں جھپکاتے ہوئے وہ اسے دیکھنے لگی۔ آصف نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ابھی رات کا 1 تو نہیں بجا، آپ کیسے آ گئے؟ صوبیہ نے اسی محبوبانہ انداز میں وضاحت کر ہی دی۔ آصف کے سپاٹ چہرے کا تناؤ خود ڈھیلا پڑ گیا، اس کے ہونٹ لرزے، آنکھیں چمکی۔ وہ شاید مسکرا دینے کو تھا لیکن وہ مسکرایا نہیں، ہونٹ کا دایاں کونا دان تلے دبا کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ مسکرایا بے شک نہیں، لیکن اس کے چہرے پر نرم شگفتہ سی مسکراہٹ کا عکس دیکھ کر صوبیہ کی ہمت ضرور بندھی۔ وہ اس سے روز روز دیر سے گھر آنے اور اس پر اکھڑ سا رویہ رکھنے کے متعلق کچھ کہنے کا سوچنے لگی۔ گلہ؟ وہ گلہ ہی تو کرنا چاہتی تھی۔ مجھے کب تک یہاں کھڑا رہنا ہوگا؟ آصف کی آواز پر چونک کر اس نے اسے دیکھا۔ آصف نے اپنے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ تب صوبیہ کو احساس ہوا کہ وہ تخت سے آصف کے کمرے کا دروازہ روک کے بیٹھی ہے۔ اوہ! وہ نادم سے ہو کر ایک دم تخت سے اتری۔ مجھے خیال ہی نہیں رہا، یہاں دھوپ تھی نا، اس لیے میم۔ آصف نے خاموشی سے بڑھ کر تخت گھسیٹا اور تھوڑا سا راستہ کمرے میں جانے کے لیے بنا لیا۔ اور ادھر کر دیں، صوبیہ نے تخت دروازے سے بالکل ہٹانے کو کہا۔ نہیں، یہ راستہ کافی ہے، وہ بے تعلقی سے کہتے ہوئے کمرے میں چلا گیا۔ صوبیہ نے ایک نگاہ کمرے پر ڈالی۔ کمرہ نہیں، اچھا خاصا کباڑ خانہ تھا۔ وہ تخت پر بیٹھ گئی لیکن اب جی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اپنی فائل میں لکھے ہوئے صفحات پر رونے لگی۔ آصف اپنے کمرے سے نکلا اور بغیر اس کی طرف دیکھے 90 تلے قدم اٹھاتا سیڑھیوں کی طرف چلا گیا۔ اس نے پلٹ کر ایک بار نہیں دیکھا، وہ بھاری قدموں سے سیڑھیاں بھی اتر گیا۔ سبکی کے چھپے چھپے احساس سے صوبیہ جانے کیوں مزمحل سی ہو گئی۔ وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ آصف اسے دیکھنے کو کھڑا ہے، لیکن آصف اسے دیکھنے کو تو نہیں، کمرے میں جانے کو کھڑا تھا۔ سبکی کا چھپا چھپا احساس، صوبیہ دل گرفتہ سی ہو گئی۔ کتنی جاندار امیدوں کا گلا گھوٹ گیا تھا۔ آصف کیا تھا؟ پیچیدگیوں کی گتھی، الجھنوں کا پلندہ۔ اس نے غصے میں بھر کر ایک بار پھر آصف کو بدھو، وحشی اور پاگل کہہ کر اپنے جذبوں کی تسکین کرنا چاہی، لیکن یہ جذبے تو اس بدھو، وحشی اور پاگل ہی کے لیے بے کل ہوئے جا رہے تھے۔ پچھلے پہر کی دھوپ کے آڑے تیرچھے زاویے اب چھت پر بھی بے جان ہونے لگے تھے۔ صوبیہ نے خنکی کے احساس کے ساتھ ہی اپنی شال کی ضرورت محسوس کی۔ سرخ شال دیوار پر لٹک رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر شال دیوار سے اٹھائی۔ اس کے ساتھ ہی اس خیال سے کچھ نادم سی ہو گئی کہ وہ آصف کے سامنے یوں ہی بیٹھی تھی۔ آصف کمرے سے نکل کر نیچے جا چکا تھا، لیکن بے خبری کے عالم میں وہ جب سے اب تک اسی کے متعلق سوچے جا رہی تھی۔ وہ آصف کے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے پر ایک نگاہ ڈالی۔ ہر چیز الٹ پلٹ تھی۔ رضائی کرسی پر پڑی تھی، کمبل سوٹ کیس پر پڑا تھا، شیف کا سامان کھڑکی میں رکھا تھا، تولیہ پلنگ کی پائیتی پر پڑا تھا، سگریٹ کے ٹکڑے میز پر پڑے تھے، ماچس کی جلی تیلیوں کا شمار ہی نہ تھا، رات کے کپڑے الماری کے ہتھے سے لٹک رہے تھے۔ ملازم فیضی نے نہ جانے کتنے دنوں سے اس کے کمرے کا رخ نہیں کیا تھا۔ اچھی خاصی چیزیں عدم توجہی سے برباد ہو رہی تھیں۔ انتشار، ہر چیز سے جیسے انتشار ٹپک رہا تھا۔ صوبیہ اداس ہونے کے باوجود ہمدردی اور چاہت کے ان جذبوں کو نہ روک سکی جو اس کے دل و دماغ میں آصف کے لیے مچل رہے تھے۔ اسے آصف پر نہ جانے اس کی ساری بد اخلاقی کے باوجود کیوں ترس آنے لگا۔ اس نے پورے کمرے کی صفائی کی، فرنیچر کی جھاڑ پونچھ کی، میز کے رومال ٹھیک سے بچھائے، جوتے ترتیب سے رکھے، شیف کا سامان غسل خانے کی چھوٹی سی الماری میں رکھ دیا، رات کے کپڑے بھی وہیں کھونٹی پہ لٹکا دیے، بستر جھاڑا۔ گدے کے نیچے سے خواب آور گولیوں کی شیشی گر پڑی۔ صوبیہ ششتر سی شیشی کو لیے پلنگ کی پٹی پر بیٹھ گئی۔ کیا آصف قدرتی نیند سے محروم ہے جو اسے اس مصنوعی سہاروں کی ضرورت پڑتی ہے؟ وہ دکھ اور ہمدردی سے اس کے متعلق سوچنے لگی۔ آصف تم کیا ہو، کیوں ہو؟ وہ شیشے کو سینے سے لگا کر آنکھیں بند کر کے سوچ میں ڈوب گئی۔ کتنی ہی دیر اس کا دل آصف کے لیے مچلتا رہا۔ اس نے اٹھ کر بستر ٹھیک کیا، لیکن گولیوں کی شیشی وہاں سے اٹھا کر الماری کے اوپر رکھ دی۔ اداس پہلے ہی تھی، اس سوچ نے اور بھی مشمل کر دیا۔ آصف کے لیے درد اور محبت کے جذبات سینے میں شدت سے مچلنے لگے۔ وہ کتابیں اٹھا کر نیچے آئی تو شام کے دھندلکے پھیل رہے تھے۔
बच्चों ने हस्बे आदत ऊधम मचाया हुआ था। अमीना भी आ गई थी। आज रात मजीद काम के सिलसिले में कराची जा रहा था, इसलिए दोनों बहनें माँ बच्चों के बाप के यहाँ आई थी। सोबिया नीचे उतरी, किताबें अपने कमरे में रखकर ड्राइंग रूम में आ गई, जहाँ समीना, अमीना और मुनीरा बैठी थी। समीना के छोटे तीनों बच्चे भी वहीं बैठे थे और हैरानगी की बात आसिफ भी वहीं था। वो समीना की छोटी बेटी मानो को हवा में उछाल रहा था। आप कब आई? वो अमीना के करीब बैठते हुए बोली। काफ़ी देर होगी, मुझे पता ही नहीं चला। खाला ने बताया था तुम ऊपर काम कर रही थी। जी, कॉलेज का काम था। खूब तैयारी हो रही है? समीना ने कहा। बस कुछ कर रही हूँ, वो इंकिसार सी बोली। वो बातें करती रही और आसिफ मानो को उछालता रहा। मुझे भी उछाले मामू, टंगू ने इसकी टांगों से लिपट कर कहा। सोबिया हैरत से आसिफ को देख रही थी। बड़ा खुशगवार मूड था उसका। समीना अमीना के बच्चों से आसिफ का सलूक कभी ख़राब नहीं होता था, शायद इसलिए कि बचपन में दोनों बहनों का सलूक इससे निस्बतन बेहतर ही रहा था। ननिहाल वालों को तो जैसे नाम से भी मुतनफ़र था। कभी वहाँ ना जाता, माँ मजबूर करके ले जाती। गुंग सा बेजार सा बैठा रहता। मामू मोमानियाँ अक्सर आती रहती, लेकिन इनके बच्चे अब जवान हो गए थे। दोनों की बेटियां ब्याने के लायक थीं, शायद इसीलिए आसिफ पर नज़र इल्तफात थी। लेकिन आसिफ के जहन से वो खराशें कहाँ मिटी थीं जो ननिहाल में रहकर खाई थीं। वाक़यात भूल चुके थे, लेकिन लाशऊर में ज़ख्म बाकी थे, इसलिए वो किसी तौर भी इनकी तरफ राग़िब हो ही ना पाता था। मामू मुझे भी उछालो ना, तंगू ने मचल कर कहा। आसिफ ने मानो को मेंटल पीस पर बिठा दिया, लेकिन वो इसका बाजू थामे रही। उछाल दो भैया, आसिफ बेचारे को कितनी मिन्नतें कर रहा है। समीना की सवारिश पर तंगू और मचल गया। इसका क्या करूं जो गले का हार बनी जा रही है। आसिफ ने मानो की तरफ देखा, जो वाकई इसके गले में झूल जाने को तैयार मेंटल पीस पर बैठी थी। सोबिया जरा तुम पकड़ लो मानो को, अमीना ने कहा। सोबिया ने आसिफ की तरफ देखा, वो मानो को पीछे धकेल रहा था। आ जाओ मेरे पास। सोबिया झुझकते हुए आगे बढ़ी, हाथ बढ़ाकर मानो को अपनी तरफ खींचता रहा, लेकिन मानो आसिफ के गले में बाहें डाले थी, इससे चिमट गई। सोबिया का बड़ा हुआ हाथ मानो और आसिफ के दरमियान दब गया। आसिफ की छाती पर सोबिया का हाथ, जिसे मानो पूरी कुव्वत से दबाए हुए थी, सोबिया जैसे बरकी रूह से छू गई। इसका सारा जिस्म सनसना उठा। आसिफ ने इसे और इसने आसिफ को देखा। निगाहें लड़खड़ा गईं। घबराहट दोनों के चेहरों से आया थी। सोबिया ने खींचकर हाथ निकाला और तेजी से पलटी। आसिफ ने मानो को कुर्सी पर फेंकने के अंदाज में बिठा दिया और टांगों से चिमटे तंगू को उठाकर कमरे से निकल गया। इस गैर मुतवक्का वाक़या से वो बहुत हद तक घबरा गया था। सोबिया ने भी घबरा कर कमरे से निकल जाना चाहा। कहाँ जा रही हो? बैठो ना। समीना ने सोबिया को वापस बुला लिया। वो सोफा पर इसके करीब बैठ गई। किसी के चेहरे से जाहिर नहीं था कि वो इस होने वाले हादसे से बाखबर हो चुके हैं। सोबिया जो हादसे की रंगीनी और संगीनी के असर से मलगूब हुए जा रही थी, कदरे संभली, बातें होती नहीं, वो चुप चुप बैठी रही।